السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ القواعد الاربعہ کی کتاب پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کے مقدمے سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد القاعدۃ الاولی، جو پہلی بنیادی بات تھی، یہ پہلا قاعدہ تھا، اس سے بھی ہم الحمدللہ فارغ ہو چکے تھے، اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اور پہلا قاعدہ کیا تھا؟ پہلا قاعدہ یہ تھا شرک اور توحید کے باب میں کہ فقط توحید ربوبیت کا اقرار آپ کو مسلم، مؤمن، موحد نہیں بنا سکتا، بلکہ اور نہ ہی جنت سے بچا سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت میں داخلہ دلا سکتا ہے۔ یعنی توحید اصل وہ توحید ہے کہ جس میں انسان عبادت کے معاملے میں اللہ رب العالمین کو واحد اور تنہا تسلیم کرتا ہو، اور عبادت کی تمام شکلوں کو، تمام صورتوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہو اور انجام دیتا ہو، جس کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اصل وہ توحید مراد ہے، اور اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شریعت کا یہ اسلوب ہے کہ توحید ربوبیت کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی یہ بتانے کے بعد کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس بات کو دلیل بناتا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ عبادت کا مستحق بھی وہی اللہ ہے۔ لہذا صرف اس بات کا اقرار کہ اللہ رب ہے اور عبادت کسی اور کے لیے کی جائے، تو ایسی صورت میں آپ کی اس توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ توحید ربوبیت کے اقراری ہونے کے باوجود کافر و مشرک قرار پائیں گے۔ تو یہ پہلا قاعدہ تھا اور اس پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ اب آج کے درس میں ہم دوسرے قاعدے کے متعلق گفتگو کریں گے، تو شروع کیا جائے۔ مصنف کتاب یا مؤلف کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں، پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انہم یقولون، کہ وہ جو انہم یقولون یعنی وہ مشرکین اور کفار، وہ کہتے ہیں ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جن کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، عبادت کی تمام صورتوں کو جن کے لیے ہم انجام دیتے ہیں، تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہم انہیں جو پکارتے ہیں اور ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں عبادت کی تمام قسموں کے ساتھ، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمیں قربت اور شفاعت حاصل ہو سکے، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یعنی ان لوگوں کو ہم صرف وسیلہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اس قول کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، چنانچہ شیخ کہتے ہیں فدلیل القربہ، ان کا یہ کہنا کہ یہ تمام معبودات جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اس بات کو اللہ نے ایسے بیان کیا۔ قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو اولیاء بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے ما نعبدہم الا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ رب العالمین ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ رب العالمین جھوٹے کو اور ناشکرے کو یا کافر کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت شیخ نے کس چیز کی دلیل میں بیان کی؟ اس چیز کے دلیل میں کہ کفار غیر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کی عبادت اللہ کے نزدیک انہیں
شفیع بنانے کے لیے یا شافع بنانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک یہ ہماری شفاعت کرے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ہماری شفاعت کرے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ شیخ کہتے ہیں وہ دلیل الشفاعہ، اور شفاعت کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اس کی دلیل یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ما لا يضرهم، نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور کس دلیل کی بنیاد پر، یعنی ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو ہیں غیر اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے پاس جا کر کے ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے کہا وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، در حقیقت ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس شفیع ہیں یا شفاعت کرنے والے ہیں، یہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں اپنے اس قول کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شفاعت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ کون سی شفاعت ان کو فائدہ دے گی اور کون سی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، شفاعت کس کا حق ہے، کون کس کے لیے کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، اس پوری حقیقت کو انہوں نے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، تو شیخ کہتے ہیں وہ شفاعت و شفاعتان، حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں، شفاعت المنفیہ، ایک شفاعت وہ ہے جس کو ہم شفاعت منفیہ کہتے ہیں، یعنی وہ شفاعت اس کی حقیقت نہیں ہے، جس کو شریعت نے جس کی نفی کی ہے، یعنی شریعت نے کہا ہے کہ یہ شفاعت حقیقت میں شفاعت نہیں ہے۔ اور شفاعت کی دوسری قسم ہے وہ شفاعت مثبتہ، وہ شفاعت مثبتہ، وہ شفاعت جو ثابت شدہ ہے، جس کو شریعت نے ثابت کیا ہے کہ ہاں شفاعت کی یہ صورت پائی جائے گی۔ اب منفیہ اور مثبتہ یہ دو شفاعت کی قسمیں، اس کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے شیخ کہتے ہیں فالشفاعت المنفیہ، شفاعت منفیہ جو ہے وہ شفاعت جس کے متعلق شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس شفاعت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ، شفاعت کی وہ قسم جس کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے، وہ شفاعت ہے جس کو غیر اللہ سے مانگا جائے ان چیزوں میں جن میں اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، اور اس کی تشریح بھی آئے گی۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ ایسی شفاعت بیکار ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے تم کو جو روزی عطا کی ہے ان میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شفاعت کوئی کام آنے والی نہیں، اور یہاں جس شفاعت کا ذکر ہے وہ شفاعت ہے جس کے متعلق شریعت نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسی شفاعت قیامت کے دن قائم نہیں رہے گی یا فائدہ نہیں دے گی، اور اس کی تشریح ابھی آئے گی تو آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے شفاعت کی دوسری قسم وہ شفاعت جس کو شریعت نے ثابت قرار دی ہے، شریعت نے کہا ہے کہ ہاں یہ شفاعت قابل اعتبار ہے اور اس شفاعت کا فائدہ ہوگا، یہ شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الشفاعت المثبتہ، کہتے ہیں ہی التی تطلب من اللہ، شفاعت مثبتہ وہ شفاعت ہے جس کا سوال اللہ سے کیا جائے، ٹھیک ہے، والشافع مکرم بالشفاعہ، اور ایسی شفاعت جو قیامت کے دن قائم ہونے والی ہے یا فائدہ دینے والی ہے، اور جس میں ایک شافع ہوگا یعنی جو شفاعت کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین سے کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کے لیے شفاعت کی جائے گی، تو ان دونوں کا فائدہ کیا ہے یا حکمت کیا ہے شفاعت کی؟ شیخ کہتے ہیں والشافع مکرم بالشفاعہ، شفاعت کرنے والا جو ہے وہ در حقیقت شفاعت کر کے اللہ رب العالمین کے نزدیک یا قیامت کے دن وہ عزت اور عظمت والا بنے گا، اس کی تکریم کی جائے گی،
اس کی عزت کی جائے گی اس لیے کہ وہ شافع ہے، وہ اس لائق بنا کہ اللہ نے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی، یہ یقیناً عظمت والی بات۔ اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کا کیا فائدہ؟ والمشفوع له، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، وہ انسان ہوگا کہ جس کے قول اور عمل سے اللہ رب العالمین شافع کو شفاعت کرنے کی اجازت کے بعد راضی ہو چکا ہوگا کہ ہاں اب اس کے لیے شفاعت کی جا سکتی۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یعنی قیامت کے دن شفاعت کرے بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے تشریح اس کی مختصر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ القاعدہ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا قاعدہ ہے؟ کہ انہم یقولون، مشرکین اور کفار کہتے ہیں، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ ہم غیر اللہ کی عبادت دو حجت یا دو دلیلوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ان کی دو دلیلیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے تو ضرور ہیں لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا رب ہے، یعنی انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے، ابھی آپ نے پہلے سنا پہلے قاعدے، تو وہ کہتے ہیں جو ہمارا رب ہے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس رب سے قریب کر دے۔ یہ پہلی دلیل ہوئی ان کی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت تو کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن ہمارے اس رب کے دربار میں ہمارے لیے شفاعت کریں، لہذا ہم جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہ ان کی دو دلیلیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کیسے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کو دیکھیے۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی عبادت اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دربار میں یعنی قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا فائدہ آپ کو کہ وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے گرچہ اس کی نیت صحیح ہو، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے گرچہ اس کی نیت صحیح ہو، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک ہی رہے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کی نیت تو درست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی انسان غیر اللہ کی عبادت کرے، کوئی مثال کے طور پہ ہمارے ہندو لوگ ہیں، وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں، ارے یہ بھگوان تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ کسی ایک چیز کو متعین کر لیا جائے، ہے نا؟ لیکن عبادت کی تمام صورتیں وہ اس مورتی کے سامنے انجام دیتے ہیں۔ یا وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ نہیں ہے تو وہ ایک ہی، لیکن ہم اس کو سامنے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری عبادت صحیح طریقے سے ہو پائے، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کو جواب ملے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے گرچہ اس کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ انسان مشرک اور کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مشرکین اور کفار کے قربت والی جو دلیل ہے اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، چنانچہ شیخ کہتے ہیں وہ دلیل، اور ان کا یہ کہنا مشرکین اور کفار مکہ کا معبودان باطلہ کی عبادت میں، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں قربت یا شفاعت کے لیے، تو شیخ کہتے ہیں قربت والی جہاں تک بات ہے اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ دلیل قولہ تعالی، دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم، نہیں میں نے دوسری آیت پڑھ دی، فدلیل القربہ، کہتے ہیں فدلیل القربہ، قربت کی دلیل قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں، معبودان بنا رکھے ہیں، اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اپنی اس عبادت کے بارے میں؟ وہ انکاری نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہاں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ وہ جن معبودان باطلہ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ اعمال عبادت نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور جن اعمال کو ہم ان کے لیے انجام دیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبادت کی تمام صورتوں کو، تمام شکلوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دے گا، لیکن جب آپ کہیں گے کہ آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے کیونکہ آپ نے عبادت اس کے لیے انجام دی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت، یہ تو اللہ کی عبادت۔ اور پھر وہی جملہ دہرائے گا جو کفار و مشرکین مکہ دہرایا کرتے تھے، ابھی اس کا آگے بیان آئے گا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کا مسلمان غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اپنی اس عبادت کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے۔ وہ عبادت کی حقیقت کو سمجھتے تھے، آج کا مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم مشرکین مکہ یا کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ اور ہمارے درمیان یہ میڈیم بن جائے، یہ واسطہ اور ذریعہ بن جائے، یہ وسیلہ بن جائے۔ ہمارا صرف یہی مقصد ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کے ساتھ قتال اور جہاد کیا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یا دوسری دلیل جو ان کی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کریں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ جن کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور اپنی اس عبادت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنی اس عبادت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ہماری یہ عبادت ان لوگوں کی، اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے کیا بن جائے، ہمارے لیے شفیع بن جائے یا شافع بن جائے، یعنی ہمارے لیے وہ شفاعت کرے۔ اچھا، لیکن کیا ان کی یہ دلیل درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کی دلیل باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ یہ جو شفاعت کا پورا معاملہ ہے، اس پورے معاملے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہ دے وہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک اس سے راضی نہ ہو جائے اس کے لیے شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت، اور اپنے لیے کوئی آپ کے لیے شفاعت کرے، خود کو اس لائق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قول اور آپ کا عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو۔ جبکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ان کا قول، ان کا عمل، ان کی تمام چیزیں
اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کے غیظ اور اس کے غصے اور اللہ کو ناراض کرنے کا باعث تھی۔ اللہ نے کہا میری عبادت کرو، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک صالح بندے ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ گویا انہوں نے شفاعت کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نیک صالح بندے ہیں، لہذا ان کے صالح اور نیک ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کی جو دوسری شرط ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جائے اللہ رب العالمین اس کے قول اور عمل سے راضی ہو، اس شرط کو وہ کھا گئے، اس شرط کو انہوں نے نہیں سمجھا، لہذا یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اور تیسری چیز کہ جن کے لیے یا جن کو وہ اپنے لیے شافع بنا رہے ہیں وہ خود ان کی عبادت کرنے لگ گئے، وہ خود ان کی عبادت کرنے لگ گئے، جب کہ انہوں نے نہ خود اپنے متعلق کہا اور نہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کی خبر دی کہ تم ان کی عبادت کرو تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے شفاعت کریں۔ گویا مشرکین نے یہ دلیل خود سے بنا لی، یہ کفار مکہ نے یہ دلیل خود سے بنا لی، اور شفاعت کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ لہذا اب اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ شفاعت کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شیخ کہتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، اس شبہے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شفاعت کی حقیقت کو سمجھیں، بلکہ شفاعت کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے میں ایک بات بیان کروں۔ ابھی آپ نے مشرکین اور کفار مکہ کا جو بیان سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے کہ ہم در حقیقت ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، نمبر ایک، اور نمبر دو کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس شفاعت کرے، لہذا ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہوں۔ ان کفار و مشرکین مکہ میں اور آج کے مسلمانوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے اور ایک اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جہاں تک فرق کی بات ہے تو وہ ابھی میں نے بیان کیا کہ وہ اپنے ان اعمال کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے انجام دیتے تھے ان کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر اپنی اس عبادت کو ثابت کرنے کے لیے وہ جیسے تیسے دلائل پیش کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان وہ عبادت غیر اللہ کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، پیر بابا کے نام پہ نظر مانے گا، کنڈا، فاتحہ، اس مدد مانگنا، اور عبادت کی اتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، مرغہ ذبح کرنا، بکری ذبح کرنا، خصی ذبح کرنا، غیر اللہ کے یا جو قبریں ہوتی ہیں ان کا طواف کرنا، وہاں جا کر نظر و نیاز کرنا، مشکل اور پریشانی کے وقت ان کو پکارنا اللہ کے علاوہ، ان تمام عبادات کو وہ انجام ان کے لیے دیتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کچھ کام کیا ہے۔ اور جب آپ ان سے کہیں تو انکار کریں گے، نہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت تھوڑی کرتا ہوں۔ تو ایک اعتبار سے فرق ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ عبادت اللہ ہی کی میں کر رہا ہوں، لیکن مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، پھر اپنی عبادت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہو گیا، اور دونوں میں یکسانیت کیا ہے؟ یکسانیت یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس شفاعت کریں گے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اور آج کے جو مسلمانوں کے درمیان جاہل مشرکین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم ان سے دعا اس لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ اللہ ہے، نہیں، بلکہ ہم ان سے دعا اس لیے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم کہاں گنہگار، اللہ ہماری کہاں سنے گا، لہذا ہم ان سے دعا کریں گے، ان کے مزار پہ جائیں گے، ان کو پکاریں گے، ان کے سامنے نظر و نیاز کریں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی
کہ بعض لوگ، اور یہ رواج ابھی بہت زیادہ زور پکڑا ہوا ہے، ہر میت میں، ہر جنازے میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا الا ماشاء اللہ، کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں اس کا جو کفن ہوتا ہے، کفن کے ایک کنارے کو لے کر کے ایک پڑیا ہوتی ہے، پیپر ہوتا ہے فولڈ کیا ہوا، اور اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کو موڑ کر کے کسی ڈنڈی سے وہ کیا کرتے ہیں، قبر میں کھوس دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ہر جنازے میں دیکھا ہوگا، آج میں نے تو دیکھا، اللہ یہ کہ اللہ نے جس کو محفوظ رکھا۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ جب اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک لمبا سلسلہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی مرا ہے یہ فلاں کا مرید، وہ فلاں کا مرید، فلاں کا مرید، اور پورا سلسلہ جاتا ہے کبھی خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تک، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک، اور یہ یا پھر دیگر جتنے لوگ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ جب قبر میں جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو یہ پڑیا نکالیں، پڑیا میں یہ سند دیکھیں، یہ آدمی تو شیخ عبد القادر جیلانی کا، نہیں اس سے سوال نہیں کرنا، یہ آدمی معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا، اس سے سوال کریں گے، ہاں، اور پڑیا دیکھ کر کے بھاگ جائیں، سند دیکھ کر کے بھاگ جائیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس لیے یہ رکھا ہے تاکہ ہم قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، سوال و جواب سے بچ جائیں، اور فرشتے ہماری یہ سند دیکھ کر کے، یہ سلسلہ دیکھ کر کے، یہ پڑیا دیکھ کر کے بھاگ جائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ غیر اللہ کو عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا لیا، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ تو آج کے مشرکین کا یا مسلمانوں میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے، وہ عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اقرار نہیں کرتے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ان کی عبادت تھوڑی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے دعا اور نظر و نیاز اور ان کو پکارتے اس لیے ہے تاکہ اللہ ہماری تھوڑی سنتا ہے ڈائریکٹ، ہم گنہگار آدمی، اللہ ہماری ہی سنے گا، لہذا ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کر کے شفاعت کریں گے۔ تو کیا فرق ہوا آج کے ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب منسوب کرتے ہیں، مسلمان، موحد، مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان لوگوں میں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کا، ایمان کا، شریعت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا؟ کوئی فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، لہذا یہ جو غلط فہمی ان کے درمیان ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے شفاعت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ شفاعت کی حقیقت کو مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں وہ شفاعتان، شفاعت کی دو قسمیں، شفاعت منفیہ و شفاعت مثبتہ۔ ایک وہ شفاعت ہے جس کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے، اور ایک وہ شفاعت ہے جس کو شریعت نے فائدہ مند قرار دیا ہے، کہا کہ ہاں یہ شفاعت صحیح۔ وہ شفاعت جو باطل ہے وہ کون سی شفاعت ہے؟ شیخ کہتے ہیں وہ شفاعت جو باطل ہے وہ شفاعت ہے جو جس کا سوال غیر اللہ سے کیا جائے اس چیز کے متعلق جس پر وہ قادر ہی نہیں ہے، صرف اللہ قادر۔ مثال کے طور پہ پیر بابا سے آپ جا کر کے کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے اولاد دے دو، پیر بابا غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے اس چیز پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں۔ لہذا غیر اللہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی کی صورت شفاعت والی شرک ہے، یعنی آپ سوال کسی چیز کا نہ کریں بلکہ آپ شفاعت یا ان سے یہ سوال کریں کہ آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بن جائیے، آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بن جائیے۔ یہ جو سوال ہے یہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ غیر اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور وہ جو غیر اللہ ہے جو قبر کے من مٹی کے اندر دفن ہے وہ اس بات پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت خود بخود کر سکے، کیونکہ شفاعت کے لیے میں نے دو شرطیں بتائیں۔ پہلی شرط
غیر اللہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت. دوسری شرط جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو اس کے قول و عمل سے اللہ کا راضی ہونا. یہاں تک کہ افضل الانبیاء سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بغیر اللہ کی اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت نہیں کریں گے. آپ نے وہ لمبی حدیث سنی ہوگی، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے آخر میں کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں تم صحیح جگہ آئے، لیکن کیا اس کے بعد فوراً آپ شفاعت کرنے لگیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے. بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر اللہ وحی کرے گا اور میں اس وحی کی بنیاد پر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اس سے قبل کسی نے اللہ کی ایسی حمد و ثنا نہیں بیان کی. یعنی اللہ خود سکھائے گا کہ میری حمد و ثنا ایسے بیان کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، لگاتار اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. جب اللہ اجازت دے گا تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور تب اللہ کے دربار میں آپ شفاعت کریں گے. تو ایک وہ ہیں جو سید البشر اور سید الانبیاء ہیں، وہ اللہ کی اجازت کے محتاج ہیں شفاعت میں، اور ایک وہ ہے جو من و من مٹی کے نیچے دفن ہے، جس کو خود اپنے حال کے بارے میں معلوم نہیں. آپ نے اس کو شفاعت کا ٹھیکیدار کیسے بنا دیا؟ تو یہ جو شفاعت ہے یہ باطل شفاعت ہے. شریعت نے کہا اس شفاعت کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلاں میرا شفیع ہے، فلاں میرا شافع ہے، میرے لیے شفاعت کرے گا، آپ کے سوچنے سے کوئی شافع نہیں بن سکتا. تو یہ جو شفاعت ہے یہ باطل شفاعت ہے. اور اسی باطل شفاعت کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، اپنی روزی میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. یعنی وہ شفاعت جس کو تم نے خود سے سوچ رکھا تھا. اس کے بعد شفاعت کی جو دوسری قسم ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے سامنے شفاعت منفیہ اور شفاعت مثبتہ جو ہے اس کی تفصیل بھی رکھوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تفصیل میں بہت وقت چلا جائے گا. اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس تفصیل میں بہت فائدہ ہے. یہ جو شفاعت منفیہ ہے، یعنی ایسی شفاعت جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی تقریباً 4 صورتیں علماء نے بیان کیا. پہلی صورت اہل شرک اور کفر کے لیے شفاعت. لہذا وہ انسان جو شرک اور کفر پر مرا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. یہ پہلی صورت، ٹھیک ہے، اور دلائل میں نہیں بیان کرتا ہوں، وقت نہیں. دوسری صورت اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت. قیامت کے دن کوئی ایسی ذات نہیں ہوگی، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. تیسری صورت ان لوگوں کے حق میں شفاعت جن کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے. جن کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اور اس شفاعت سے، یعنی جن کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے ان کے لیے شفاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس سے
کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے، لہذا لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے قول و عمل سے اللہ راضی ہے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شفاعت کریں گے۔ کس چیز کے لیے؟ تاکہ اللہ آ کر کے ان کے درمیان فیصلے کی شروعات کرے۔ تو فیصلے کی شروعات کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شفاعت ہے، یہ شفاعت کی یہ صورت، یہ اس صورت سے خارج ہے، کے لیے کوئی شافع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ خارج۔ اور دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت۔ ابو طالب کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن تب بھی ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور وہ صرف اتنی ہوگی کہ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں اس سے خالی۔ اچھا، چوتھی صورت، مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے متعلق وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کریں گے، تو اس شفاعت کا بھی کوئی وجود قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو یہ چاروں جو قسم ہیں، چاروں قسمیں جو ہیں، یہ شفاعت منفیہ کی مثالیں ہیں یا صورتیں، یعنی وہ شفاعت جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا اور جس شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے دوسری جو شفاعت ہے، وہ شفاعت جس کو شریعت نے فائدہ مند قرار دیا ہے، یا وہ شفاعت جو حقیقت میں ہونے والی، اس کو شفاعت مثبتہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف شیخ بیان کرتے ہیں، ہی التی تطلب من اللہ، وہ شفاعت جس کا سوال اللہ سے کیا جائے، اور اس شفاعت میں جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے مکرم بالشفاعہ، وہ شفاعت کر کے بزرگ اور عظمت والا بن جاتا ہے نا، وہ اس لائق بنا کہ اللہ نے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی، ظاہر سی بات ہے وہ عظمت و بزرگی والا ہے۔ والمشفوع له من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن، اور جس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے قول عمل سے اجازت دینے کے بعد راضی ہو چکا ہے، تبھی جو شافع ہے، جو شفاعت کر رہا ہے، اس کی شفاعت کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو حقیقت میں موجود ہوگی، جو حقیقت میں موجود ہوگی۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو بنیادی چیزیں، ایک تو یہ کہ شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر کی جائے گی، اور جس کی شفاعت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول و عمل سے کیا ہوگا؟ اس کے قول و عمل سے راضی ہوگا۔ یہ جو شفاعت ہے، اس شفاعت کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کی 3 سے 4 صورتیں۔ پہلی قسم خاص شفاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو شفاعت ہے اس کی قسمیں تقریباً 4 قسمیں علماء نے بیان کی۔ پہلی قسم سب سے بڑی شفاعت، جس کو الشفاعت العظمیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی خاص شفاعت کی بات ہو رہی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ الشفاعت العظمیٰ، شفاعت کی پہلی قسم سب سے بڑی شفاعت، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اس بات کی شفاعت کرنا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اے اللہ تو فیصلے کا سلسلہ شروع کر، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو شفاعت ہوگی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی مقام محمود پر فائز کر دے گا، جب آپ کو وہ درجہ عطا کر دے گا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے؟ شفاعت کی، اور یہ شفاعت صرف اللہ کے نبی کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں کریں گے، صرف اللہ کے نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی وہی کریں گے۔ شفاعت کی دوسری قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین فیصلے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اہل جنت کے لیے اس بات کی شفاعت کرنا کہ اے اللہ تو اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما۔ قدم قدم پر شفاعت ہے۔ اہل جنت کے حقدار ہونے کے باوجود اپنے آپ جنت میں داخل نہیں ہوں،
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پر فائز ہو چکے ہوں گے تب وہاں سے اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ اہل جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھول تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اسی طریقے پر یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم خاص جو شفاعت ہے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا، لہذا ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا، لہذا یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور چوتھی جو شفاعت ہے خاص شفاعت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے لیے شفاعت کرنا، اہل مدینہ کے لیے شفاعت کرنا۔ اس سلسلے میں کئی طرح کی حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جو استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اور دوسری حدیث ہے، اور یہ صحیح ہے، دوسری حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جو مدینہ کی مشکلوں پر صبر کرے اور وہیں اس کا انتقال ہو، اور اگر وہ اذا کان مسلمہ، اگر وہ مسلمان بھی ہو تو ایسی صورت میں میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شفاعت جو خاص ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی 4 قسمیں۔ اب اس کے بعد شفاعت کی جو دوسری قسم ہے، ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ شفاعت جس کو شریعت نے ثابت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلی قسم وہ شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص۔ شفاعت کی دوسری قسم وہ شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر لوگ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ گرچہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں گے، لیکن دیگر مومنین اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اس کی بھی تقریباً 3 قسمیں۔ پہلی قسم مسلمانوں میں سے ان لوگوں کے لیے شفاعت جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا، جو جہنم میں ڈالے جانے کے مستحق تھے اور انہیں اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا، وہ داخل ہو چکے۔ اب ان کے داخل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین اور فرشتے، یہ تینوں لوگ اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں شفاعت کریں گے کہ انہیں جہنم سے آزادی دی جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور جہنم سے ایک بڑی جماعت کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی، وہ موحدین ہیں، مسلمین ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہوگی جو توحید والی تو ہوگی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم کیا ہو چکی، واجب ہو چکی۔ پہلے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی توحید کی وجہ سے ان کو نکال کے جنت میں داخل کیا جانا ہے، لیکن ابھی ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن اسی وقت ان کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین اور فرشتے ان کے حق میں شفاعت کریں گے، اے اللہ گرچہ ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں داخل نہ کر، لہذا اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس پوری قوم کو سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ شفاعت کی جو تیسری قسم ہے جو عام ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں شفاعت کے کرنے میں اور مومنین بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد جنتیوں کے درجات کو بلند کرنے والی شفاعت، ٹھیک ہے۔ جنت میں لوگ داخل ہو گئے، ان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے متعلق شفاعت کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس شفاعت کو قبول کر کے ان کے درجات کو بلند کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں علماء نے جو مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی والد ہے اور ان کا بیٹا ہے، والد اگر اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور بیٹا بھی جنت میں ہے لیکن نچلے درجے پر فائز ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو اپنے والد کے درجے پر فائز کر دے گا۔ اور اسی کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ولد یا بیٹا اوپر ہے، والد نیچے ہے، اللہ رب العالمین والد کو بیٹے کے درجے پہ
فائز کر دے گا۔ یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو شفاعت جو عام تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مومنین بھی شامل تھے، اس کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ گویا خلاصہ یہ کہ شفاعت 2 قسم کی ہے بنیادی طور پہ۔ ایک وہ شفاعت ہے جس کو شریعت نے باطل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی میں نے صورتیں بیان کی، بغیر اللہ کی اجازت کے، یا ان لوگوں کے حق میں جن کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے، یا کفار و مشرکین کے حق میں، یا کفار و مشرکین نے جن کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، وہ باطل ہے، اور اس شفاعت کا کوئی وجود قیامت کے دن نہیں ہے۔ اور یہ جو شفاعت ہے، اس کی تعریف میں نے کیا بیان کی؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے شفاعت کا طلبگار ہوا جائے، جبکہ شفاعت پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو اس شفاعت پر۔ اور اس کی میں نے 4 صورتیں بیان کی۔ یہاں ایک صورت نکل جاتی ہے، اور اگر آپ تعریف کو اچھے سے سمجھیں تو آپ کو یہ صورت جو نکل گئی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تعریف میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق سے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفاعت کا طلبگار ہوا جائے ان چیزوں پر جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، یا اس شفاعت پر جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کسی مخلوق سے اس شفاعت کے متعلق سوال کرتے ہیں جس پر وہ مخلوق قادر ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے کسی بڑے انسان کے پاس جا کر کے اپنے کسی دوست کے بارے میں شفاعت کی، یہ انسان قادر ہے، یہ انسان قادر ہے اپنے دوست کے لیے کسی بڑے انسان کے پاس جا کر کے شفاعت کرنے پر، ہے نا؟ تو غیر اللہ سے شفاعت ہو رہی ہے، لیکن قدرت کے اندر ہے، انسان طاقت رکھتا ہے، تو یہ شفاعت منفیہ نہیں۔ شفاعت منفیہ کون سی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفاعت کا طلبگار ہوا جائے اس شفاعت پر جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ اور وہ کون سی شفاعت ہے؟ وہ قیامت کے دن والی شفاعت ہے، یا قبر والی شفاعت ہے، موت کے بعد والی شفاعت ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں۔ تو یہ شفاعت منفیہ۔ اور شفاعت مثبتہ، وہ شفاعت جو فائدہ مند ہے، جو حقیقی معنی میں شفاعت ہے قیامت کے دن جس کا فائدہ ہوگا، اس کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں۔ پہلی قسم وہ شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 4 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور دوسری صورت وہ شفاعت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور مؤمنین اور فرشتے بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے شفاعت کی حقیقت۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفار و مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کرنے پر اس چیز کو حجت بنایا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے، جبکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے ایک تو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو اس سے، اس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو، تبھی نہ شفاعت ہوگی۔ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ان کے قول و عمل سے اللہ راضی ہے، اور جب ان کے قول و عمل سے اللہ راضی نہیں ہے تو اگر جن کے متعلق وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ میرے لیے شفاعت کریں گے، اگر وہ نیک صالح بھی ہوا تو بھی اللہ اجازت کیسے دے گا؟ اللہ تو اجازت ہی اس کے لیے دیتا ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ اگر نیک صالح ہے تو قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس بات کا علم کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ جس شفاعت کو حجت بناتے تھے، در حقیقت اس شفاعت کا قیامت کے دن کوئی وجود نہیں ہو، بلکہ جس شفاعت کا قیامت کے دن وجود ہوگا وہ شفاعت ہوگی کہ جس میں اللہ رب العالمین اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اس شفاعت میں 2 قسم میں نے بیان کی، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور ایک میں مومنین اور فرشتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب شامل ہیں۔ تو یہ ہے شفاعت کی حقیقت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کی کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، شفاعت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل معبودوں سے یا بالعموم
شرک سے اور شرک کے تمام انواع و اقسام اور درجات سے ہمیں اور آپ کو موت تک بچا کر رکھے اور اسلام اور ایمان پر ہماری موت آئے۔ ھذا واللہ اعلم و صلی اللہ علی نبینا وسلم۔